الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے کی ہمارے سبق کی جو وہ سیکنڈ ریویژن کلاس جو رہ گئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی نشانیوں سے پہچان لو۔ اس کائنات میں اس سے پہلے کی آیت میں تذکرہ کیا ہوا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں، نباتات کے جوڑے بنائے ہیں، جانوروں کے، مویشیوں کے جوڑے بنائے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جن کو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ قہری نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ مرکب ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، سوائے سبحان الذی، اس پاک ذات کے۔ وہ پاک ذات واحد ہے، احد ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے۔ دن ہے تو رات ہے، اندھیرا ہے تو روشنی ہے، صبح ہے تو شام ہے، موت ہے تو زندگی ہے، مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت ہے، اور نر ہے تو مادہ ہے، اسی طرح دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ یہ نشانیاں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ ان نشانیوں پہ غور کر کے اللہ کو پہچانو کہ کون سی طاقت ہے۔ انہی نشانیوں کا تذکرہ یہاں پہ آگے بھی ہو رہا ہے۔ وآیاتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، یہ ان کے، اللیل، رات۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ رات بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات پہ پہلے صرف اندھیرا ہی تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو یہاں پہ کائنات پہ زندگی ہوتی ہی نہ، یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھٹر کے مر جاتی، سردی میں مر جاتی، سورج کی حرارت ہی نہ ہوتی، نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا، نہ جو ہے وہ گرمی ہوتی کوئی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر نسلخ، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج تجری، چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مقررہ راستے کے اوپر۔ دیکھیں سورج ہمیشہ، کبھی نہیں ہوا کہ وہ اتنا سا نکلا ہو، ہمیشہ اپنی حیت میں نکلتا ہے، اور وہ اپنے مقرر راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر تو آج سورج اگر یہاں سے نکل رہا ہے تو گرمیوں میں سورج یہاں سے نکل رہا، آج اگر سورج جو ہے وہ یہاں پہ غروب ہو رہا ہے تو گرمیوں میں وہاں پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کس نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں؟ دیکھیے 365 دن، سال کے 365 دن اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے۔ 365 مشرق ہمیں جو وہ نظر آ جاتے ہیں کہ یہاں سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ سبا میں کہ سورہ سبا میں وہ جو ملکہ تھی، اس ملکہ میں چونکہ وہ بت پرست لوگ تھے، انہوں نے 365 طاق سوراخ رکھے ہوئے تھے اپنے، وہ سورج پرست تھے، ہر روز نئے اینگل سے اس کو جو ہے پوجا کرتے تھے۔ تو وہ مقررہ راستے پہ کون ہے اس کو چلانے والا؟ کون ہے کہ ذالک تقدیر العزیز، یہ ہے مقرر کیا ہوا اندازہ غالب علم والے کا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کا مقرر کیا ہوا یہ اندازہ ہے کہ اس راستے پہ اس نے چلنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر جانتے ہیں یہ سورت کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ عرش، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر نکلنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے اور کہیں گے لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، اور پھر اس دن وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ دن ہوگا جس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اندازے، اس غالب علم والے کے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کر دیے ہم نے اس کے منازل، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا ہو جاتا ہے دوبارہ، کل ارجون القدیم، ایک سوکھی ہوئی قدیم شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کبھی چاند کی ڈائریکشن پہ غور کیا، چاند نکلتا کہاں سے ہے؟ مغرب کی طرف سے پہلی طریقہ چاند نکلتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ ایک پھانگ کی مانند ہوتا ہے۔ اسی چاند کو ہلال کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چاند جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے دن آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل نیچے سے وہ نظر آئے گا، پھر آہستہ آہستہ طلوع یہاں 7ویں دن اوپر آیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب موٹائی میں آدھا چاند اوپر چلا جاتا ہے، پھر ایسا ایسا دیکھیے 28 منزلیں ہیں اس کی، ہر روز اس نے نئی منزل سے طلوع ہونا ہے۔ پورا جب 14 کا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہا گیا نا آدھا دوبارہ ہو جاتا ہے،
آپ 28 تاریخ کو دیکھیں گے تو پھر وہ وہی اسی پھانگ کی مانند جو ہے وہ رہ جائے گا، اسی ایک کھجور کی ٹہنی، خشک ٹہنی کی مانند جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ لا شمس ینبغی، نہیں ہے سورج کے لیے، لہا اس قابل سورج کے، ان تدرک القمر، کہ وہ جا پکڑے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ سورج کتنا بڑا ہے اس کو چاند سے، لیکن کبھی جو ہے وہ اس کی گریوٹی یا اس کو جو ہے وہ چاند کی طرف جو ہے وہ نہیں جا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب رات ہے اور چاند نکلا ہوا اور سورج کیا میں بھی آج اس وقت جا کے نکلا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ 28 دن کی 28 منزلیں، 28 مقامات سورج کے چاند کے طلوع ہونے کے، 28 مقامات غروب ہونے کے، سال کے 365 دن میں 365 مشرق اس کے، ہر روز نئی جگہ سے، نئی ڈائریکشن سے، نئے زاویے سے نکلتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کون ہے یہ؟ کبھی ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے جو چلے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو پکڑ لیں، کہ رات کو جو ہے وہ سورج جو ہے وہ 12 بجے نکلنا چاہے اور نکلا ہے؟ کون سی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے کہ ایک ملی سیکنڈ کا بھی جو ہے وہ فرق نہیں آتا ان کے نکلنے کے، ان کی ٹائمنگ میں، ان کی ڈائریکشنز میں؟ کسی نہ کسی پاور نے تو اس چیز کا اختیار رکھا ہوا ہے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کے لیے ہے کہ وہ سبقت لے جائے دن سے، کہ جی ٹھیک ہے آج میں نے ہی رہنا ہے، آج دن نہیں آئے گا، یا یہ ہے کہ آج رات 12 گھنٹے کی تو رات کیا ہے کہ میں 17 گھنٹے تک رہنا ہے۔ کبھی ہوا ایسے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کون سی ایسی پاور ہے؟ کبھی دیکھیں دن کا دورانیہ ہمیشہ 24 گھنٹے کا رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن 24 گھنٹے کبھی ایک سیکنڈ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے سے اوپر ہو جائے، اور یہ کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ پورا دن جو ہے وہ 23 گھنٹے 59 منٹ کا ہو گیا ہو۔ کون سی طاقت ہے؟ چاند کے بارے میں تو اللہ سبحانہ نے یہ تو اس لیے تمہیں آتا ہے تمہارا مہینوں کا حساب کتاب رہ سکے، تمہیں پتہ چل جائے کہ ہاں حج کے مہینے کون سے ہیں، روزے کس مہینے رکھنے ہیں تمہیں، تمہارا رجب کب شروع ہوتا ہے، تمہارا محرم کب شروع ہوتا ہے، وہ تو اس کے لیے ہیں۔ وَكُلٌّ، اور ساری چیزیں، فی فلکن، فلک میں، فلک کہتے ہیں مدار کو، مدار میں، یسبحون، یسبحون، صبا کہتے ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جانا، پانی میں سے یا ہوا میں سے، جس کا مطلب کیا کہ ہر چیز تیر رہی ہے۔ ہم اس کو تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنے، شاید جو ہے وہ 7 ملین کے قریب آفتاب ہیں، یہ سارے کے سارے یہ جرام فلکی جو چل رہے ہیں، یہ پلانٹس جو ہیں، یہ پلانٹ جو ہے وہ اپنی اپنی کبھی ہوا اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی سے کوئی ٹکرایا نہیں۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس دن یہ پھر ان سب کی گردش جو ہے وہ رک جائے گی، اس دن ہر چیز جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونی ہے۔ اس زمین کو جو ہے وہ ہم بالکل سیدھا سپاٹ کر دیں گے، پہاڑ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیے جائیں گے، دریا پاٹ دیے جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے علاوہ۔ ہر چیز اپنے فلک میں، اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہی ہے۔ وآیاتن، اب جیسے ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ گریوٹی ہے، لیکن یہ گریوٹی کے ساتھ ساتھ کس نے اس کو گریوٹی جو ہے وہ دی ہوئی ہے؟ کون سی پاور ہے جو پاور ان کو جو ہے وہ چلنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ کس کے حکم سے یہ چلتے آ رہے ہیں؟ کبھی کوئی چیز ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی اپنے کریٹر کے کہنے کے بغیر وہ چلی ہے؟ کریٹر نے کہا کہ یہ موٹر ہے، اس موٹر کا سوئچ لگاؤ گے، اس میں بجلی ڈالو گے تو چلے گی، بجلی ہوگی تو وہ مشین چلے گی، نہیں تو ویسے نہیں چلے گی۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی فورس ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے پیچھے تو ہم نے فورس مان لیا، لیکن ہم نے یہ نہیں ماننا کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ کسی فورس کے بغیر ہے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کائنات کے اوپر غور کر لو، اس کائنات کو دیکھ لو، اپنی ذات کے اوپر غور کر لو، تمہیں اللہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ لوگ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، اس کائنات کو دیکھیں اور دیکھ کے پھر جو ہے وہ لگائیں کہ اللہ کیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اسی زمین میں سے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کسی کا ٹیسٹ کچھ ہے، کسی کا جو ہے خوشبو کچھ ہے، ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ایک مرد اور عورت سے پیدا کر کے 4.5 ارب آبادی اس وقت دنیا کی ہوگی، ہے کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوا تو دکھا دیں، 8 ارب سوری، کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوا تو دکھا دیں، حالانکہ پیدا کیا اسی ایک مرد اور عورت سے۔ ایک یہ آپ کی انگلیاں ہی نہیں ملتی، تو کریٹر پھر کیا ہوگا جس نے جو وہ اتنا بڑا اہتمام کیا۔ وآیاتن، اور ایک نشانی، لہم، لیے ان کے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کی اولاد کو جو ہے وہ بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
بری ہوئی کشتی سے مراد کشتی کا انوینٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کون تھا؟ کس نے پہلی کشتی بنائی تھی؟ کیا پتہ نوح علیہ السلام کو کشتی کیسے بناتے ہیں؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھایا کہ یہ اس طرح بنانی ہے، اور پھر جتنے اس وقت بنی نوع انسان ہیں 8.5 ارب جو ہے 8 ارب جو ہے وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے لوگوں کی اولاد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ اس میں ڈبو دی سوائے اس کشتی والوں کے۔ بری ہوئی کشتی سے مراد کیا ہے کہ اس کشتی میں سارا جو ہے وہ سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اناج تھا، غلہ تھا، پھر جانوروں کے جوڑے تھے، اور پھر جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اس میں سب کو سوار کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور وَخَلَقْنَا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کشتی، اگر کشتی نہ ہوتی تو مومنٹ کیسے ہوتی؟ ابھی بھی آج بھی جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹیشن آف دا گڈز ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بائی سی ہوتی ہے۔ بائی ایئر تو بہت کاسٹلی ہے، اور جہاز تو ویسے بھی جو ہے وہ ابھی آپ کو 100 سال 150 سال پہلے کی ایجاد ہے، اور یہ کشتی بات کی جا رہی ہے، کب کی بات کی جا رہی ہے؟ ہزاروں سال پہلے کی۔ اس سے پہلے جو وہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائیں، اس سے پھر لوگوں کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی سمندروں میں سفر کرنے کی، اب لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سامان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ فَخَلَقْنَا، اور پھر پیدا کی ہم نے، لہم لیے ان کے، من مثلہ ہی، مانند اس کی، ما یرکبون، جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، اونٹ، گھوڑے، ہوائی جہاز، بسیں، کتنی سواریاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایجاد کر دی۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج سے 100-150 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ ہوا میں اس طرح جہاز جو ہے وہ اڑیں گے؟ آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ کراچی سے لاہور جو ہے وہ 1.25 گھنٹے میں پہنچ جایا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں ان کو، فلا صریخہ، صریخہ بیسیکلی کہتے ہیں چیخو پکار کرنا، فریاد کرنا، کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت کے وقت وہ بہت چیخے چلائے تو کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے ان کو ڈبونا، کوئی ان کے لیے ان کو نہیں بچا سکتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جا سکتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی اجل آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ سے جو ہے ان کو چھڑا لے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس ڈوبتی کشتی کو جو ہے وہ نکال لے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کریش ہوتے ہوئے جہاز کو جو ہے وہ روک لے۔ کسی کی فریاد کوئی کام نہیں آتی، کنٹرول ٹریول چیختا چلاتا ہے تو چلاتا رہے، اگر لکھ دی گئی ہے تو پھر لکھ دی گئی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ، مگر، رحمتاً، رحمت، منا، ہماری طرف سے، ومتان، اور فائدے ہیں، الہین، ایک خاص مدت تک کے۔ اور وہ خاص مدت کیا ہے؟ وہ اجل کی مدت ہے، وہ قیامت کا دن ہے، وہ موت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی تک کا جو مہلت ہے وہ مہلت ہمیں دی ہوئی ہے، اس مہلت تک اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس مدت کے اوپر جو ہے وہ پھر خاتمہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے سامنے۔ اور یہ جب تک حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں نہ بیٹھے گی کہ ہم نے مر کے اللہ کو سامنے جو ہے وہ جانا ہے، اس وقت تک ہم اپنی راہ سیدھی نہیں کر سکتے۔ اور یقین، ہم ہاں ایمان ہے ہمارا، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے اس بات کے اوپر۔ اگر ہم یقین رکھتے ہوتے تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے، پھر ہم جھوٹ چھوڑ دیتے، پھر ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے جو قرآن میں ہمیں منع کی گئی، لیکن ہم آنکھ بچا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان تو ہمارے اندر جو ہے وہ گھسا ہوا ہے، ہمارے لہو کے درمیان جو ہے وہ پھرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ آخر وقت تک، موت کے گرگرے تک جس نے توبہ کر لی وہ میں نے بخش دیا اس کو۔ اتنی اللہ کی جو بخشش ہے، اتنی بخشش ہے جس کی بے کوئی انتہا نہیں ہے، کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے جو توبہ کر لے گا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کسی نے پوچھا شرک والے کو بھی، ہاں جس نے بھی توبہ کر لی سب کو معاف کر دوں گا میں۔ جب معافی مانگ لی تو پھر شرک کیا رہ گیا؟ پھر توبہ ہو گئی۔ تو توبہ کی تو فیسلٹی اللہ میاں نے اتنی بڑی جو ہے وہ ہمیں ایک اپنی رحمت نچھاور کر دی ہے۔ پھر توبہ کا مطلب کیا کہ پلٹ آنا، اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لینا، اس صحت کے ساتھ کہ دوبارہ میں اس راہ پہ نہیں چلوں گا جس راہ پہ اللہ نے جو ہے مجھے بچا لیا۔ دیکھیں، پلٹنے کی بھی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو پلٹنا چاہتا ہے، جو اپنی دنیا اور آخرت ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے۔ جو اس بارے میں سوچتا نہیں ہے اس کے لیے پھر اللہ بھی جو ہے وہ راہیں جو ہے وہ نہیں سیدھی کرتا۔
ایک خاص مدت تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ویسے تو تقویٰ کا معنی ہوتا ہے ڈرو، یہاں کا اس کا معنی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو سوچو غور کرو ذرا، جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ما بین ایدیکم، آگے کیا ہے؟ روز محشر ہے نا آگے، قیامت ہے نا آگے، آخرت ہے آگے. یا جو قومیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی وہ کدھر گئیں؟ تباہ ہو گئی. آج ان کے کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں. سوچو اس بارے میں کیا وجہ تھی، کون سے گناہ تھے ایسے جس کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا. وما خلفکم، اور پیچھے کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا زاد راہ کا بندوبست کیا. جب ان سے کہا جاتا ہے اور سوچو اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ سوچو اس کے بارے میں کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. دیکھیں کتنا اللہ پیار کرنے والا ہے کہ سوچ لو غور کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. ہماری فلاح، ہماری بھلائی، ہماری خیر خواہی ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزیز ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی کسی نے اپنے ہتھی بنائے کھلونے بھی جو ہے وہ توڑے ہیں، کبھی کسی نے بنا کے جو خود ہی جو ہے وہ توڑا ہے ان کو، تو وہ کیوں چاہے گا؟ کیوں چاہے گا؟ اللہ کو شوق ہے کوئی کہ اپنی مخلوق بنا کے اس کو جہنم میں پھینکنے کا؟ نہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تجھ سے زیادہ تجھ کو چاہتا ہے. تو جب وہ چاہتا ہے تو وہ کیوں چاہے گا؟ اللہ نے تو سب کچھ تمہارے لیے بندوبست کر کے رکھا ہے، تمہارے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، اور تم ان جنتوں کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آگ جل رہی ہے، لوگ پروانوں کی مانند اس میں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کو ان کی کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ بچ جاؤ، لوگ نہیں بچ رہے. اور سب سے بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی نشانیوں میں سے، رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا، مگر ہیں وہ انہا مورزین، اس سے اعراض کرنے والے. اب یہ ایک ضروری ہے کہ ہمیں بھی وہ معجزہ دکھایا جائے عصائے موسیٰ تو پھر ہم مانیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ آج دوبارہ پاٹ ہو اور پھر ہم دیکھیں تو مانیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ چاند آج 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر مانیں گے؟ یہ قرآن نشانی نہیں ہے اس ذات باری تعالیٰ کی، ہم اس سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں؟ جب ان کو نشانیوں میں سے، دیکھیے ان کے لیے وہ معجزے تھے، میرے آپ کے لیے قرآن معجزہ ہے سب سے بڑا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا، میرا معجزہ رہتی دنیا تک لوگوں کو راہ ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب یہ معجزہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، جب یہ قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ہمیں عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، نہیں ہے مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے. یہ میرے آپ کے بارے میں کہا گیا ہوا ہے کہ ہم اسے منہ پھیر لیتے ہیں، مطلب کی بات تو پسند کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، جو دل پہ بھاری گزرتی ہے، جو ہمارا من نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے. جھوٹ ہماری گھٹی میں اس طرح پڑ گیا کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہوئے ہیں. منافق جس حد تک ہونی چاہیے ہم اس سے بھی کہیں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہم کیوں؟ ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. نہ میں تو 4 پیسے کماؤں، میں تو جو جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تھی، میں تو جو ہے وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا تو اس وجہ سے رزق مجھے مل رہا ہے. حالانکہ رزق اللہ دینے والا ہے. اگر رزق صرف علم کی بنا پہ ہوتا یا قابلیت کی بنا پہ ہوتا تو بیوقوف اور جاہل لوگ تو بھوکے مر جاتے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بیوقوف جاہل لوگ، کتنے جو ہے وہ بڑی ڈگریوں والوں کو جو ہے وہ اپنے پاس ملازم رکھے ہوتے ہیں. رزق دینے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور رزق کے بارے میں صرف پریشان بھی انسان ہی ہوتا ہے، باقی اللہ کی کوئی مخلوق پریشان نہیں ہوتی. ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہاں ہم 7 نسلوں کا پیسہ اکٹھا کر کے جیب میں ڈال کے پھر ہماری حوث ہرس نہیں ختم ہو رہی ہوتی. ہم جانے والے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری 50 60 70 سال عمریں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں اگلی گھڑی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہماری حوث ختم نہیں ہو رہی. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لے کے اکٹھا کر کے جو ہے وہ رکھ جائیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو مال تمہیں ہم نے دیا ہے، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، تو آگے سے ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا، وہ کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم، ہم کھلائیں ان کو، بھلا وہ کیا ہم دیں ان کو روٹی؟
اسی لیے دیں. اگر دینی ہوتی تو رب ان کو نہ دے دیتا. تو ان کی تو جو ہے وہ قسمت میں لکھی ہی نہیں ہے. جب رب نے نہیں دی تو میں کون ہوتا ہوں؟ تم کیسی غلط باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ. اگر دینی ہوتی تو رب اس کو دے دیتا، پھر میں کیوں دوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ تو ان کی تو قسمت میں لکھی ہی نہیں ہوئی. جب اللہ نے نہیں لکھی، اللہ نہیں دے رہا، تو میں کیوں ہوتا ہوں دینے والا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بھوکا مر گیا. وہ کیا ہم آنطعمہ، کیا ہم کھانا دیں؟ من لو انشاءاللہ، جس کو اگر چاہتا اللہ اطعمہ، خود اس کو کھلا دیتا. اگر اللہ خود نہیں کھلایا تو پھر میں کیوں دوں؟ میرے تو پیسے خرچ ہو جائیں گے، میرا تو 100 میں سے 99 رہ جائیں گے. وہ 1 روپیہ دیا ہوا ہمیں بڑے یاد رہتا ہے. مسجد میں دینا ہو یا فقیر کو دینا ہو، بڑا ہمیں یاد رہتا ہے آج میں نے روپیہ دیا ہے. جو 1000 ہم نے ویسے خرچ کر دینے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو جس کو اللہ چاہتا اگر خود تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم غلطی پہ ہو. اس ان انتم الا فی ضلال مبین یہ 2 طرح سے جو وہ استعمال ہو سکتا ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ تم مگر کھلی غلطی کے اوپر، اور ایک جو جن سے کہا جا رہا ہے، جو آگے سے جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں مومن لوگوں سے کہ ہم کھلائیں، جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. اور تم غلطی کر رہے ہو، تم ایسی بات غلط کہہ رہے ہو. ایسا کہیں ہے ہی نہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ کسی کو دو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ تو کہتے ہیں کب آئے گا؟ اچھا ڈراتے ہو ہمیں کہ عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. اچھا لاؤ کدھر ہے یہ تو بتاؤ نا ذرا کب آنی ہے. اب ان کا یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اتنے عرصے بعد آ جائے گی تو پھر وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے اب ہم ایمان لے آتے ہیں. نہیں، وہ صرف کج بحثی کے لیے، صرف جو ہے وہ بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے، صرف زچ کرنے کے بہانے جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، استہزاء کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کہتے تھے قیامت آ جائے گی، 70 برے گزر گئے، حالت کرتے آئی نہیں، اتنے سال ہو گئے، ہم تو ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں، ہمارے خزانے ویسے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کہتے تھے ہمارے اوپر قیامت آ جائے گی. کب آئے گی بتاؤ؟ یہ استفہامیہ تھا ان کا، استفہامیہ طور پہ پوچھتے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کب آئے گا وہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ وعدے سے مراد جو ہے ایک تو وعدہ یہ کہ وہ موت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ آسمان کب ٹوٹ پڑے گا ہمارے اوپر، اور دوسرا یہ کہ وہ روز محشر کب آئے گی، وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی جس دن ہمیں جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ ہاں بھی اب آ کے حساب دو. یہ دونوں معنی اس سے جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ پورا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچو. ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کا. ہم نے پچھلے ہی پڑھا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ بجھ کے رہ گئی قوم. اس بستی والوں کی جو مثال دی گئی تھی کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی لشکر نہیں بھیجے اور نہ ہم ان کے اوپر لشکر بھیجنے والے تھے. ایک چنگاٹ تھی، ایک چیخ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ پھر بجھ کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا. پھر وہ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا اسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم بھی اسی چنگاڑ کا ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت لینے والا آ جائے گا اور پھر کہے گا چلو بھائی، اس وقت روح چھپتی پھرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے ان ایذاؤں سے، ان تکلیفوں سے کہ جو اس وقت پیش آتی ہیں، کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا. نہیں انتظار کر رہے وہ مگر الا صیحۃ واحدۃ، ایک چنگاڑ کا، ایک چیخ کا. تاخذہم، کہ وہ پکڑ لے ان کو، وہ پکڑ لے گی ان کو. وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہیں. وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تو لوگ کیا ہوگا، کوئی کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا، کپڑا بھی ہاتھ میں پکڑا ہوگا، کاٹا نہیں ہوگا، آ جائے گی. کوئی کھانے لگا ہوگا، لقمہ ہاتھ میں ہوگا، منہ تک نہیں لے جا سکے گا. کوئی گھر نہیں پہنچ سکے گا، پھر کوئی پیغام نہیں دے سکے گا. آپس میں اسی طرح دنیا کے مشاغل میں جو ہے وہ مشغول ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اور وہ آئے گی اور پکڑ لے گی. فلا یستطیعون توصیۃ، نہیں وہ وصیت کر سکیں گے. کہہ نہیں سکے کہ بتا دینا میرا گھر وہاں پہ ہے، بتا دینا میں نے فلاں کے دینے ہیں، بتا دینا اب میں نے یہ کر لیا. کوئی استطاعت نہیں رکھے گی. دیکھیں جس کی موت آتی ہے، کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ کے اچھا ٹھہرو ذرا میں پہلے وضو کر رہا ہوں، یا میں ایمان میں کلمہ پڑھ لوں، یا میں کسی کے پیسے دینے ہیں وہ دے لوں، یا میں کوئی حساب دے لوں. نہیں، جب اجل آنی ہے. کسی نے صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب آئے گی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پوچھا تو یہ بتا تو نے تیاری کیا کیا؟ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، سوال یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کے 3 ٹاپک ہیں. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسرا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری آخرت. یہ 3 ٹاپک ہیں قرآن کے.
نہیں وہ اس دن استطاعت رکھ سکیں گے کسی بات کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے، رجوع کر سکیں گے۔ جس دن جانا ہے اس دن اکیلے ہی جانا ہے۔ جن کے لیے آج مال اکٹھا کر رہے ہو، کل کو وہ تجھے یاد بھی نہیں کریں گے، کبھی وہ یاد نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنوں کو اپنے پردادے دادے کا نام پتہ ہے؟ کچھ جائیدادوں پہ تو مزے کر رہے ہوں گے، لیکن کبھی ان کے لیے کوئی دعائے خیر نہیں کی ہوگی، کبھی ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے ہوں گے۔ وہ چھوڑ گیا، آپ ان کے لیے رشوتیں لیتے ہیں، ان کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں جی کہ یہ وہ بھائی جب تم حرام کا اکٹھا کرتے ہو تو پھر حلال کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ حرام کا جو ہے وہ کھانا کھلا کے کیا وفا کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں رکھی جا سکتی۔ یہی چھوٹا سا نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ کھو گئے ہیں، اس دنیا میں جو ہے وہ گم ہو کے رہ گئے ہیں کہ جیسے ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے، کوئی اس سے پہلے کوئی ہے جو رک گیا ہو یہاں پہ؟ جب جانا ہی ٹھہرا، صبح گیا کہ شام گیا، تو پھر ہم تیاری کیوں نہ کر رکھیں؟ یہی تیاری اس قرآن کا موضوع ہے۔ تیاری کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے جو قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا، اور تیاری کرانے کے لیے ماسٹر بھی ہمیں دے دیا۔ جب ساری چیزیں دے دیں، پھر ہم ہی نالائق اسٹوڈنٹ ہیں کہ اس راہ پہ نہیں چلتے، اس مارک کو نہیں۔ تو جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو سزا ہی دی جاتی ہے۔ تو اللہ اس سزا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔